بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ پارہ نمبر 2۔ اللہ رب العزت اس پارے کے آغاز میں تحویل قبلے کا بیان فرمایا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب۔ آپ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی آرزو اور تمنا تھی کہ اپنے جدہ امجد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے قبلے کی طرف نمازیں ادا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حکم فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد حرام کی طرف رک کر کے یعنی بیت اللہ کی طرف رک کر کے نمازیں ادا فرمائیں۔ تو اس پر یہود نے آپ علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ یہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کی طرف۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی جی آپ ان سے کہیے کہ مشرق اور مغرب دونوں سمتیں اللہ ہی کی ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بعثت نبوی کے مقاصد کو بیان فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ بعثت نبوی کے 4 مقاصد بیان فرمائے۔ نمبر 1 تلاوت، نمبر 2 تزکیہ نفس، نمبر 3 کتاب کی تعلیم، نمبر 4 حکمت کی تعلیم۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ کے پاس بت رکھے ہوئے تھے، تو مسلمان ان کا طواف کرنے سے، ان کی سعی کرنے سے رکا کرتے تھے، ان کی سعی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صفا مروہ یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، لہذا ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی حرمت کا بیان فرمایا۔ مشرکین کیا کرتے تھے کہ جس چیز کو چاہتے اپنی طرف سے حلال قرار دیتے اور جس چیز کو چاہتے حرام قرار دیتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 والدم خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے قصاص کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص میں قاتل اور مقتول دونوں کے لیے زندگی ہے۔ اگر آج قصاص پر عمل درآمد ہو جائے تو میرے عزیزو یہ قتل ہونا بند ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہوگا تو وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا، تو اس اعتبار سے قاتل کی جان بھی بچ گئی اور مقتول کی بھی جان بچ جائے گی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزہ یہ ایسی عبادت ہے، تمام سابقہ امتوں کی شریعت میں روزے کو فرض قرار دیا گیا تھا۔
صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزہ فرض نہیں، اور روزے کی شرعی تعریف یہ ہے کہ روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے روزے کے کچھ مسائل بیان فرمائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کو ایک فضیلت تو روزوں کی وجہ سے ملی، دوسری فضیلت اس وجہ سے ملی کہ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تو میرے عزیزو ہم سے جتنا ہو سکے اس مہینے کے اندر ہم اللہ رب العزت کے کلام اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ آگے پھر اعتکاف کا بیان فرمایا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مساجد کے اندر تم اعتکاف کرو۔ اعتکاف کرنا اہل محلہ پر سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کیا جائے جہاں پر 5 وقتہ نمازیں ادا ہوتی ہوں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حج کا بیان فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حج 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کے کرنے کا نام ہے۔ حج کیا ہے؟ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کے کرنے کا نام ہے۔ 5 دن 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ، اور 5 مقامات، ان میں سے نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 صفا مروہ، نمبر 3 مزدلفہ، نمبر 4 منی، نمبر 5 عرفات۔ 7 عبادتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے نمبر 1 احرام کا پہننا، نمبر 2 بیت اللہ کا طواف کرنا، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی کرنا، نمبر 4 وقوف عرفہ، نمبر 5 قربانی کرنا، نمبر 6 رمی کرنا، نمبر 7 حلق کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے طلاق کا ذکر فرمایا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق کے بارے میں مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کو 1 طلاق واقع ہوگی۔ اگر 2 مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو 2 واقع ہوں گی۔ اگر 3 مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو 3 واقع ہوں گی۔ اسی طرح اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی الفاظ کے ساتھ 3 طلاقیں استعمال کرتا ہے تو میرے عزیزو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔